وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج دوست ہمارے پیارے دوست زبیر کمانڈو کے گھر تشریف لائے اور یہاں اس میلاد پاک کے اندر دوستوں نے شرکت فرمائی. بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور برکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مقدس کی اس پاک محفل کے اندر ہم سب کو آنا نصیب ہوا اور حضور کا ذکر سننے کی سعادت حاصل ہوئی. اور حضور کا ذکر جیسے کہ کہا گیا ہے، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. خدا میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بڑا کلام فرمایا، بڑا کلام بھی فرمایا اور بڑا اختلاف بھی فرمایا. مگر اختلاف بھی جو علماء حق تھے ان کی، وہ بھی رحمتوں کے خزانے لے کر آیا. تو بڑا کلام فرمایا مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے، علماء نے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سب سے بڑی رحمت ایک یہ کہ آپ یہ دیکھیں، پہلی قومیں جب آتی تھیں، پہلی قومیں، پہلی امتیں جب اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں، ان کا انکار کرتی تھیں، تو فوراً ان کے اوپر عذاب آتا تھا. یا تو ان کو غرق کر دیا جاتا تھا، قرآن آپ نے پڑھا ہی ہے، یا تو ان قوموں کو، ان امتوں کو غرق کر دیا جاتا تھا پانی کے اندر، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا. جو اپنے نبی کا انکار کرتی تھی مٹا دیا جاتا تھا ان کو. یا تو پانی میں غرق کر دیے جاتے تھے، یا ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہی ہے کہ ان کے چہروں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، یا پھر غرق کر دیا جاتا تھا. ایسا سمندری طوفان آتا تھا، ایسا پانی کا عذاب آتا تھا
کہ دھسا دیا جاتا تھا ان قوموں کو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ حضور کے آنے کے، اسی لیے تو کافر حضور کو کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے، ہم پر آگ کیوں نہیں برستی، ہمیں زمین میں کیوں نہیں دھسا دیا جاتا، یا ہمیں غرق کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ پہلی قومیں جب اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں، اپنے نبی کا انکار کرتی تھیں، تو ان کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، زمین میں پانی میں غرق کر دیا جاتا تھا۔ مگر حضور کے آنے کے بعد اس طرح کے عذاب ختم کر دیے گئے، اور کیا فرمایا گیا کہ بھی ہم آپ کو، اب آپ کے اوپر یہ عذاب آنے کا نہیں، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر میرا محبوب موجود ہے، میرا محبوب موجود ہے۔ کسی نے کیا پیارا شعر کہا، پہلیاں قوماں کر دیاں سن پاپ جس دم، وگڑ جاندا سی ہر ایک سیاہ کار داموں، پہلیاں قوماں کر دیاں سن پاپ جس دم، وگڑ جاندا سی ہر ایک سیاہ کار داموں، ہن بھی حافظہ غرق جہان ہوندا، اے پر یار نو ماردا یار داموں۔ بھئی اللہ نے فرما دیا اب عذاب آنے کا نہیں ہے اس طرح کا جو تم مانگ رہے ہو اے کافرو، کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اب عذاب کیوں نہیں آتا، میرا محبوب زمین پر موجود ہے، اب تم پر ویسا عذاب آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور کی رحمت، حضور کی رحمت، اس رحمت سے تو کافروں نے حصہ پایا، اس رحمت سے جانوروں نے حصہ پایا، اس رحمت سے پرندوں نے حصہ پایا، اس رحمت سے نباتات نے حصہ پایا، جمادات نے حصہ پایا، حیوانات نے حصہ پایا، حضور کی رحمت سے، حضور کی رحمت سے۔ بعض علماء نے، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، ان کے شیخ القرآن محمود الحسن دیوبندی، مولانا مودودی وغیرہ، انہوں نے کیا لکھ دیا؟ انہوں نے لکھ دیا کہ جی حضور رحمت ہیں صرف انسانوں کے لیے، نہیں، یہ تو قرآن پاک کی بے شمار آیات اور سینکڑوں حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ نہیں، حضور صرف انسانوں کے عالم کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ حضور نباتات کے عالم میں بھی رحمت ہیں، حضور جمادات کے عالم میں بھی رحمت ہیں، اور حضور حیوانات کے عالم میں بھی رحمت ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھ دیا کہ جی انسانوں میں بھی جو مکلف ہیں، نہیں، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور فرشتوں کے عالم ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے
بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمتیں. کافر مفسرین نے تو یہاں تک کتابوں میں علماء نے لکھا ابلیس کے لیے بھی حضور. اس عالم کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جتنے جہان ہیں وہ ایک جہان ہے یا 18,000 جہان ہے یا 40,000 جہان ہے، سب جہانوں کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجی گئے. حضور بھی جمادات، نباتات، حیوانات، کتنے واقعات میں آپ سے عرض کروں. آپ اونٹ کی فریاد دیکھ لیں تو اونٹ آپ کی بارگاہ میں، اور وہ اونٹ جس سے لوگ خوف کھاتے تھے آ کر حضور کے کانوں کے پاس کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ اور اس کو کہا کہ اس کو پورا چارہ کھلاؤ اور اس پہ ظلم نہ کرو. اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ یہ مجھ سے کام بھی زیادہ کرواتا ہے اور کھانا بھی تھوڑا دیتا ہے. وہ ہرنی والا واقعہ جو اپنے بچوں کے لیے آپ سب نے وہ پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر. پرندے حضور کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت نہ تو آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوئی نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوئی. یہ رحمت فقط حضور کا حصہ، حضور کو. تو وہ لوگ جنہوں نے اتنا کتابیں لکھنے کے باوجود یہ کہہ دیا کہ جی حضور جو رحمت ہیں وہ اس جہان کے لوگوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے نہیں. حضور حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، حضور پرندوں کے لیے بھی، حضور پتھروں کے لیے رحمت، حضور بے جان لکڑیوں کے لیے. وہ جو درخت کا تنا، اس تنے حنانا حضور کی بارگاہ میں جب وہ حضور کے لیے ممبر رسول بنا دیا گیا تو وہ حضور جب مسجد میں آئے اور حضور اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی اس کھجور کے درخت کے ساتھ، اس سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. جب غور کیا گیا تو وہ جو کھجور کا درخت تھا جس سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے اس کو گلے سے لگا لیا تو اس کو سکون مل گیا. تو حضور تو ہر ایک حضور کی رحمت پر قلم ختم ہو جائیں کیا بیان کیا جائے گا، بیان کیا جا سکتا ہی. غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کوئی ڈھونڈ کر لائے ایسی مثال. ایک شخص آیا تو آ کر نہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے ابھی. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ عطا فرمائیے. حضور نے فرمایا تم ایسا کرو، بظاہر حضور نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ایسی مثال رحمت کی کہاں ملے گی. حضور نے فرمایا تم ایسا کرو، تمہیں جو چیز بھی چاہیے نا جا کے بازار سے ادھار خرید لو. جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو تمہارا ادھار میں اتار دوں گا جا کر. کہاں سے ایسی مثال لائیں گے. حضور نے فرمایا تم کوئی بازار سے جو خریدنا ہے نا جاؤ خرید لو جا کر، اور ادھار میرے سر پہ رکھ دو. جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں تمہارا قرض جو تم نے وہاں سے لیا اس کا تمہارا ادھار میں اتار دوں گا جا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ حضور کی رحمت. اچھا پاس صحابہ کرام کھڑے تھے، بعض صحابہ کرام صاحب جمال تھے، بعض صاحب جلال تھے. حضرت عمر فاروق، حضرت فاروق اعظم
کہ آپ تو ہیں ہی حق اور باطل میں فرق فرمانے والے. آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ اس کو اس کا حق دے چکی ہیں، اور جس چیز کے اوپر آپ قادر ہی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف بنایا ہی نہیں، اب آپ اس کو کیوں یہ دے رہی ہیں کہ تم جو خریدنا ہے، یعنی تم جو خریدنا ہے خرید لو، تمہارا قرضہ میں اتار دوں گا جب میرے پاس پیسے نہیں. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق کی وہ بات پسند نہیں آئی، حضور نے ناپسند فرمائی. تو پھر انصار بولے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انصار میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے اور تنگی کا خوف نہ کیجئے، آپ خرچ کیجئے، آپ نے تنگی کا خوف نہیں کرنا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، ہاں وہ جو انصاری تھا اس نے کہا یار حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا. انہوں نے فرمایا جس چیز پر اللہ نے آپ کو قدرت ہی نہیں دی آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ اس کو کہہ رہی ہیں جاؤ جا کے جو خریدنا ہے خرید لو، میں تمہارا قرض دے دوں گا. تو حضور کو ان کی بات پسند نہیں آئی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور کو بات پسند نہیں آئی. اب ایک انصاری کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے، یعنی حضور کی خوشی کو اس نے دیکھا کہ حضور تو کچھ اور چاہ رہے ہیں، آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے تنگی جو ہے تنگی کا خوف نہ کیجئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اب حضور ہنسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنسے اور آپ کے چہرے پر اس انصاری کی جو بات تھی اس کو دیکھ کر خوشی کی آثار آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی مثال کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے، کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ ایک شخص جو اپنا حصہ لے کے بھی جا چکا ہے اور پھر آ کر آپ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیجیے، مجھے کچھ دیں آپ. حضور نے فرمایا اب تو میرے پاس نہیں ہے، تم لے لو جا کر، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تمہارا قرض اتار دوں. حضرت عمر فاروق بھی انداز محبت اپنا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ لے کے جا چکا ہے، اور پھر اب جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جس چیز پر اللہ نے آپ کو قدرت نہیں دی، تو آپ اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ اب آپ اس کے سوال کو پورا کریں. تو بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا. تو پھر وہ جو دوسرے انصاری تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجیے اور کیا کہتے ہیں عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی کوئی کیا مثال دے حضور کی، جو ان سے وہ ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ محبوب ہم نے آپ کو اللہ کو چھوڑ دیجیے اس عالم کے اندر، اس کے علاوہ جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ربویت ہے وہاں وہاں اللہ کے رسول کی رحمت ہے، وہاں وہاں اللہ کے رسول کی رحمت ہے. تو ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں اس مبارک محفل کے اندر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی جو محفل ہے ہم نے بزرگوں سے سنے. میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم علمائی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے وہاں رزق کی فراوانی ہی رہتی ہے.
برکتوں کی فراوانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میلاد پاک منانے والوں کے لیے عزتوں کے اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔